ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی، جس کے لیے نبی کے، جس کے لیے نبی کے سجدوں میں طول ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ الحمدللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 تا 171 تین آیات کریمہ کی اس وقت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر مجاہد فی سبیل اللہ اور قتیل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا، ایسے شخص کی فضیلت کا بیان فرمایا ہے۔ اور اس سے قبل اور اس آیت کریمہ کے یا اس مقام کے بعد غزوہ احد کے حوالے سے امت مسلمہ کی جہاد کے لیے تیاری، ذہنی اور عملی تیاری، اور مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام اور اسلام کے جہاد کے مختلف پہلوؤں پر کیے جانے والے اعتراضات اور طعن و تشنیع کا مؤثر جواب دیا گیا ہے۔ تو غزوہ احد کے بعض احوال کے حوالے سے درمیان میں اللہ رب العزت نے ان تین آیتوں میں شہید کی قدر و منزلت کا بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگو میرے جو بندے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں اور اللہ کی راہ میں جان دے دیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی مضمون آیا ہے، مگر دونوں جگہ مضمون میں ایک لطیف فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ایسے لوگوں کو خبردار کبھی مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو کبھی مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہا کرو۔ پھر فرمایا وہ تو زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا اندازہ نہیں، لا تشعرون، شعور نہیں ہے۔ کیوں نہیں شعور؟ یہاں ایک بات سمجھنے والی، کسی چیز کا شعور ہمیں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شعور علم کے بعد آتا ہے، یعنی اس کی حقیقت و ماہیت کو سمجھنا، یہ شعور ہے۔
تو شعور علم کے ذریعے آتا ہے، اور علم تجربہ، مشاہدہ اور احساس کے ذریعے آتا ہے۔ تو شعور جب کسی چیز کا آپ کو ملے گا تو اس شعور کے ملنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ ہوگا۔ مثلا آپ کے سامنے سفید رنگ بھی ہے، نیلا بھی ہے، پیلا بھی ہے، سرخ ہے، سبز ہے، کچھ رنگ ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور ہر ایک رنگ پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، آنکھ، نگاہ جب اس رنگ پر پڑتی ہے تو اس کا ایک تأثر آپ کے دماغ کے ایک حصے میں پیدا ہوتا ہے، اس مشاہدے سے ایک تأثر پیدا ہوتا ہے، وہ تأثر آپ کے دماغ کے دوسرے حصے میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دوسری شے کو دیکھتے ہیں، اس کا تأثر آنکھ کے مشاہدے کے ذریعے دماغ کے اسی حصے پر پہنچتا ہے، پھر وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ کوئی چیز سنتے ہیں کان کے ذریعے، میری آواز آپ سن رہے ہیں تو کان میں آواز پڑتی ہے، یہ آواز اپنا ایک تأثر آپ کے دماغ کے ایک حصے پر قائم کر دیتی ہے، پھر وہ تأثر دوسرے دماغ کے حصے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں، آپ چکھتے ہیں یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، تو زبان میٹھے کڑوے کا فیصلہ نہیں کرتی، ذہن میں رکھ لیں کہ زبان میں عقل نہیں ہے، زبان میں عقل نہیں ہے، زبان صرف چکھتی ہے بس۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میٹھا کیا ہے اور کڑوا کیا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے چکھا اور چکھنے کا تأثر اس حس کے ذریعے آپ کے دماغ کے ایک حصے میں جا پہنچا، اور دماغ نے اسے سمجھا اور ایک حصے میں محفوظ کر دیا۔ پھر آپ نے بعد میں کڑوی چیز چکھی، اس کا ایک مختلف تأثر دماغ میں پہنچا اور محفوظ ہوا۔ میٹھی چیز کا تأثر اور کڑوی چیز کا تأثر دونوں مختلف تھے، تو دماغ کے ایک اور حصے نے دونوں میں فرق کیا، دونوں میں فرق کیا، سو آپ سمجھنے لگے یہ ذائقہ کچھ اور ہے اور یہ ذائقہ کچھ اور ہے۔ اس سے میٹھاس اور کڑواہٹ کے فرق معلوم ہونے لگے۔ سفید کو دیکھا تو تأثر اور گیا، سیاہ اور نیلے پیلے کو دیکھا، تأثرات اور گئے، اور دماغ کا ایک حصہ ان میں فرق کرنے لگا۔ جب فرق پیدا ہوا تو وہ مشاہدہ، وہ ذائقہ، وہ لمس لامسہ سے، وہ سماع سامعہ سے، یہ سارے احساسات تأثرات میں بدلے، اور تأثرات علم میں بدلے، اور اس علم سے آپ کے دماغ میں شعور پیدا ہوا، دماغ میں شعور پیدا ہوا۔ اب اس کے برعکس ایک شخص مادرزاد نابینا ہو، پیدائشی نابینا، اس نے سفید، نیلا، پیلا مختلف رنگ دیکھے ہی نہیں، سرے سے زندگی میں ہی نہیں دیکھے۔ اب اس کے ذہن میں رنگوں کا شعور پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں پیدا ہوگا، چونکہ علم ہی نہیں۔ علم کیوں نہیں؟ کہ مشاہدہ نہیں۔ مشاہدہ کیوں نہیں؟ کہ آنکھ نہیں۔ تو آنکھ ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے مشاہدہ آئے گا، اس مشاہدہ سے احساس ملے گا، احساس تأثر میں بدلے گا، تأثر علم میں بدلے گا، علم آپ کو شعور عطا کرے گا۔ تو ایک نظام ہو گیا نا، پورا نظام بن گیا نا۔ آپ دیکھتے ہیں جو بچے مادرزاد بہرے ہوتے ہیں، مادرزاد بہرے، پیدائشی طور پہ جن کے کام ختم ہو، کام نہ کریں، وہ بول نہیں سکتے، ہے زبان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے مادرزاد بہرا، مگر بولنا بھی نہیں سیکھے گا صحیح طور پہ۔ کیوں؟ کہ مادرزاد بہرے ہونے کی وجہ سے اس کے کان میں کوئی آواز پڑی ہی نہیں، اس کے کان میں آواز ہی نہیں پڑی،
اور جب کان میں آواز نہیں پڑی تو دماغ میں صوتی تاثرات پیدا نہیں ہوئے. صوتی تاثرات جب پیدا نہیں ہوئے تو آواز اور الفاظ اور بول چال کا شعور ہی پیدا نہیں ہوا. اور جب بول چال کا شعور نہیں ملا وہ زبان سے کیا ادا کرے؟ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو کسی چیز کا شعور وہ ابتدا میں احساس سے اور آلات کے ذریعے پیدا ہوتا. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. خبردار، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا. ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب مردہ نہ کہنا ایک حکم، وہ تو زندہ ہیں دوسری بات، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تین باتیں آ گئیں. ان کا ربط کیا ہے؟ اللہ پاک یہ حقیقت جانتے کہ دنیا کے رہنے والے اللہ کی راہ میں مر جانے والوں کو زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے وہ مرنے سے پہلے زندہ رہنے والوں کو کیا خبر؟ جو زندگی مرنے کے بعد مل رہی ہے عالم برزخ میں عرش الہی کے تحت جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں، اور برزخی اور اخروی زندگی کی جو کیفیات، جو لذات، جو احوال، جو بعد میں فضائل میسر آ رہے ہیں، وہ تو انہی کو نظر آئیں گے جو اس دنیا میں ہوں گے. تو جب تک کوئی اس دنیا میں منتقل نہیں ہوا اس نے تو اس زندگی اور اس کی کیفیات کو دیکھا ہی نہیں. اور جب اس نے دیکھا نہیں اس کو ان کا علم نہیں، اور جب علم نہیں تو شعور نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ارے تم صرف دنیا اور دنیا کی زندگی کی حقیقتوں سے واقف، تم نے موت کی کھڑکی سے جھانک کر اگلی دنیا کا نظارہ ہی نہیں کیا. تم سمجھے ہوئے ہو کہ موت خاتمے کا نام ہے، اور ہمارے ہاں موت خاتمہ نہیں، موت خاتمہ نہیں، یہ ہے انتقال من دار الی دار، اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہونے کا نام ہے. ہمارے ہاں موت ایک دروازہ ہے، موت ایک کھڑکی ہے. اس دروازے سے گزر کر آپ وقتی زندگی سے نکل کر ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اس دروازے سے نکل کر آپ در حقیقت فنا کو چھوڑ کر بقا میں داخل ہوتے ہیں. اس دروازے سے نکل کر آپ ہنگامی حیات کی کیفیتوں کو چھوڑ کر دائمی حیات کی کیفیتوں سے آشنا ہوتے ہیں. تو جن لوگوں پر موت نہیں آئی ان پر اگلی زندگی کا دروازہ بند ہے، اگلی زندگی کا دروازہ ابھی بند ہے. وہ تو اسی وقت کھلے گا جب وقت موت آئے گا. تو موت اللہ کے بندوں کے لیے اگلی زندگی میں منتقل ہونا ہے. تو فرمایا جو لوگ یہاں جی رہے ہیں انہیں وہاں کی زندگی کا شعور نہیں. اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ انہیں مردہ نہ کہنا. یہ ضرورت کیوں محسوس فرمائی؟ پتا تھا کہ جنہیں جس شے کا شعور نہیں ہوتا وہ انکار کر دیتا. یہ قاعدہ روش، جسے جس شے کا شعور نہیں ہوتا وہ اس شے کا انکار کر دیتا ہے، اور جسے شعور مل جاتا ہے، دیکھ لیتا ہے اور شعور مل جاتا ہے، وہ انکار نہیں کرتا. یعنی زنان مصر یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زلیخا کو محبت ہو گئی اور اس کے بعد وہ ایک داستان مصر کی عورتوں نے بنا ڈالی اور انہوں نے تانے شروع کر دیے حضرت زلیخا کو، جو بعد میں حضرت ہوئی، تانے شروع کر دیے کہ کل کا ایک لڑکا بازار میں بکتا ہوا غلام جس کو کل خرید کر لائی، اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی. تانے شروع ہو گئے. زلیخا پریشان ہوئی کہ اب اس کا جواب کیا دوں؟ بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر عاشق ہو گئی، کیا جواب دوں؟ کسی سمجھدار سے اس کو نصیحت مل گئی. اس نے کہا کہ جو تانے دیں وہ کسی جواب سے سمجھا نہیں کرتے، انہیں کچھ دکھا دے. تانے دینے والے دلیلوں کو نہیں مانتے،
ताने देने वाले दलीलों को नहीं मानते। उसका हल यही है कि इनको छुरियां और फल देकर बिठा दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके दरमियान से गुजार दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दरमियान से गुजरे। उन ताना जनी करने वाली औरतों के हाथ में छुरियां भी थी, फल भी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि आप गुजरते हुए एक बार अपने चेहरे का नकाब पलट डालें, ताकि आपके चेहरे का हुस्न जो मैंने देखा था वो ये भी देख ले। ये जवाब, ताने का जवाब दिया जा रहा है। आपने नकाब पलटी और कुरान मजीद में है फलम्मा रईनहु अकबरनहु क़त्तअना अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा हुस्न आंखों के सामने आया, वो उनकी बढ़ाई बयान करने लगी और जलवा हुस्न के नजारे में मुस्तगरक हो गई और छुरियां चली, फल गिर गए, उंगलियां और हाथ कट गए, खून बहते रहे। और वो जलवे हुस्ने यूसुफ देखकर बेतहाशा जुबान से बोल उठी कि खुदा की कसम, ये तो ना कोई गुलाम है ना कोई बशर है, ये तो कोई पैकर नूर है। बेसाख्ता बोल उठी। तो मामला क्या था? जब तक देखा न था ताना देती थी, और जब देख लिया तो शऊर मिल गया। जब देख लिया तो शऊर मिल गया, और जब शऊर मिला तो इनकार बंद कर दिया। तो इनकार वही होता है जहां शऊर नहीं होता, और जहां शऊर आता है इनकार अपने बिस्तर बोरिया गोल करके चला जाता है। इनकार का डेरा वही होता है जहां शऊर नहीं होता, और जहां शऊर आ जाता है वहां इनकार रुखसत होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया, लोगों तुम्हें तो शऊर नहीं है मेरी राह में जान देने वालों की अगली जिंदगी का, और बेशऊरी की वजह से कहीं उनके जिंदा होने का इनकार न कर देना। बस अगर तुम्हारा मुझ पर ईमान है तो शऊर हो या ना हो, मैं जो फरमा रहा हूं ये जिंदा है, खबरदार इनके मुर्दा होने की बात जुबान पर न लाना। ये सूरह बकरा में था। अब सूरह आले इमरान में बात को आगे बढ़ा दिया। वहां तो फरमाया था कि खबरदार इनको मुर्दा न कहना, यहां फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता। वहां जुबान बंद की थी, यहां सोच भी बंद कर दी। वहां जुबान बंदी थी, यहां गुमान बंदी है। वहां जुबान बंदी, यहां गुमान बंदी। वहां फरमाया जुबान बंद कर दो, मेरी राह के शहीदों और कतीलों को मुर्दा न कहा करो। यहां फरमाया ऐसा गुमान भी बंद कर दो। न सिर्फ यह कि जुबान से ना कहो, मगर तुम्हारे जहनों में गुमान रहे, यार पता नहीं जिंदा भी हैं या नहीं। मरते हुए तो आंखों से देखा था, सामने गोली लगी थी, तलवार चली थी, हाथों से दफना के आए थे, कब्र में दफन करके आए थे, और अब पता नहीं उसके बाद मट्टी खा गई होगी, क्या हो गया होगा। भाई कह तो कुछ नहीं सकते कि कुरान में हुक्म आ गया है खबरदार मुर्दा नहीं कहना, मगर जहन मुतमईन नहीं हो रहा, गुमान आ रहे हैं तरह तरह के। जुबान बंद हो गई है मगर गुमान आ रहे हैं। हाथों से दफना के आए थे, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल हो गए, पता नहीं कुछ बचा भी होगा या नहीं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि वहां जुबान बंद की थी, खबरदार मेरी राह में जान देने वालों के बारे में गुमान भी बंद कर दो, गलत गुमान भी बंद कर दो, उनको मुर्दा गुमान भी ना करो। बल अहयाउन, वो जिंदा है। और अगर पूछो कहां, इंद रब्बिहिम, तुम्हें क्या खबर, अल्लाह ने तो उन्हें अपनी कुर्बत खास में बैठा रखा है। अहयाउन इंद रब्बिहिम के 2 माना है कि वो अल्लाह के यहां जिंदा है। पहला माना क्या, अहयाउन इंद रब्बिहिम, अल्लाह के नजदीक जिंदा है। और जब अल्लाह के नजदीक जिंदा है, तुम्हारे नजदीक मुर्दा क्यों हुए? जो अल्लाह के नजदीक जिंदा है वो तुम्हारे नजदीक मुर्दा क्यों हुआ? तो जो अल्लाह के यहां जिंदा है वो हर अहले ईमान के यहां जिंदा होना चाहिए, एक माना। दूसरा माना इसका ये है बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, यहां इंदियत का बयान हो रहा है। फरमाया खबरदार मेरी राह में शहीद होने वालों को मुर्दा गुमान भी ना करना। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, वो तो जिंदा है। मौला अगर जिंदा हैं तो हैं कहां, नजर क्यों नहीं आते? इसका जवाब दिया जा रहा है तो वो जिंदा
تمہیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ یہاں نہیں، انہیں تو میں نے اپنی بارگاہ قرب میں بٹھا رکھا ہے، اپنی آغوش قربت میں بٹھا رکھا ہے، وہ تو میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، میری خاطر جان دے کر آئے ہیں، میں انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں، ہر وقت اپنی قربت خاص میں رکھتا ہوں۔ چونکہ میری قربت خاص میں ہیں، اب تمہیں نظر کیسے آئیں؟ اب وہ انہی کو نظر آئیں گے جن کی رسائی میری بارگاہ تک ہے، میری قربت تک جن کی رسائی ہے۔ اور فرمایا صرف یہیں تک بات نہیں، پہلی بات یہ کہ وہ زندہ ہیں، دوسری بات یہ عند ربہم کہ وہ میرے مقرب ہیں، میرے مقرب ہیں، میرے قرب میں رہتے ہیں۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں، یرزقون، میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، یرزقون، میں انہیں کھلاتا پلاتا ہوں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے رزق حصی اور ایک ہے رزق معنوی۔ رزق حصی، جنت کا رزق حصی تو وہی ہے نا جو ہر جنتی کو ملے گا، پھل ملیں گے، شراب طہور ملے گی، ہر قسم کے میوے ملیں گے، اور طرح طرح کے اسمار ملیں گے، اور طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے پینے، الغرض جو چیز چاہیں گے رزق میں ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تو وہ رزق حصی ہے جو ہر جنتی کو ملے گا اس کے درجے کے مطابق۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی ان کے لیے کوئی خاص رزق بھی تو ہونا چاہیے، وہ رزق معنوی ہے۔ تو ایک رزق تو جنت میں وہ ملے گا جو جنت کی نعمتیں ہیں، نعمت ملے گی، اور رزق معنوی یہ ہے کہ خالی نعمت نہیں، نعیم بھی ملے گا۔ نعیم کہتے ہیں نعمت والا، سبحان، نعیم کسے کہتے ہیں؟ نعمت والا، رب، اور نعمت کہتے ہیں اس کا انعام اور احسان۔ تو فرمایا جنتیوں کو تو انعام ملے گا اور شہیدوں کو انعام والا بھی ملے گا، انعام والا ملے گا، اس کی قربت ملے گی، اس کی رضا ملے گی، اس کا دیدار ملے گا، اس کا وصال ملے گا۔ یہ ان کا رزق معنوی ہوگا، قربت الہی ملے گی، رضا الہی ملے گی، وصال الہی ملے گی، رویت باری ملے گی، دیدار الہی ملے گا۔ یہ ان کا رزق معنوی ہوگا، چونکہ جان دینے والوں کو محض نیک اعمال کرنے والوں سے زیادہ کچھ نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش، مسرور اور شاد کام ہیں۔ اب جنت میں یا برزخ میں، اور برزخ کا حال ان کا جنت جیسا ہے، برزخ جنت جیسی بنا دی جاتی۔ اصل جنت میں داخلہ تو قیامت کے بعد ہوگا، مگر برزخ جنت جیسی بنا دی جاتی ہے، قبر اور جنت کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا۔ فرمایا فرحین، سبحان اللہ، یہاں ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ایک خاص ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وہ تو مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، مسرور ہیں۔ یہ بات کیسے کہی جاتی ہے؟ اس کے اندر محذوف ایک بات ہے، وہ یہ کہ پہلے منع کیا تھا نا تمہیں شعور نہیں، تمہیں کیا خبر وہ کس حال میں۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے، ہاں اگر تمہیں آنکھ ملی ہے تو دیکھ لو وہ تو مسکراتے پھرتے ہیں، اگر آنکھ والے ہو تو دیکھ لو وہ مسکرا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، مسرور ہیں، شاد کام ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ہر وقت نوازے جا رہے ہیں۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے انہیں جو اپنا فضل عطا فرمایا ہے، اللہ کے عطا کردہ فضل پر ہر وقت مسرور اور شاد کام اور خوش خرم۔ رزق معنوی کے بعد ان کی فرحت جاویدانی کا ذکر ہے، فرحت جاویداں، ہر وقت خوش رہتے ہیں، فرحین مسرورین، اور اللہ کے فضل میں ہر وقت نہا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل میں ہر وقت نوازے جا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، یہ تو ایک پہلو ہے، اور آگے صرف یہی نہیں کہ وہ خود خوش ہیں، بلکہ ان کے پچھلے جو پیچھے رہ گئے اور ابھی تک ان کے ساتھ آ کے نہیں ملے، جو ان کے پیچھے رہ گئے اور ابھی ان کے ساتھ آ کر برزخ اور جنت میں ابھی نہیں ملے،
ان کو خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے عطا کردہ فضل پر بھی خوش ہیں اور اپنے پچھلوں کے اچھے حال دیکھ کر بھی خوش ہیں، اور انہیں خوشخبریاں سنا بھی رہے ہیں، بشارت بھی دے رہے ہیں، اور اپنے پچھلوں کو نیکی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، طاعت الہی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، زہد و ورع اور تقوی کی راہ پر چلتا دیکھ کر، دین کی راہ پر مجاہد فی سبیل اللہ دیکھ کر، اللہ کے دین کی اقامت اور سر بلندی کے لیے جہاد کرتا دیکھ کر، اللہ کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹاتا دیکھ کر، اور مولا کی رضا کی طرف دوڑتا دیکھ کر، ان کے حال کو دیکھ کر خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا تیرے دو شکر، ایک یہ کہ تو نے ہم پر انعام کیا، اور ایک یہ جو ہمارے پیچھے رہ گئے انہیں بھی ہماری راہ پر لگا دیا، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں وہ خود تو زندہ ہوتے ہی ہیں مگر پچھلوں سے بے خبر بھی نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید کی نص، یہ قرآن مجید کی نص۔ بات یہی نہیں کہ آگے خوشیاں منا رہے ہیں اور پچھلی دنیا سے ان کا تعلق کٹ گیا اور پیچھے کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مٹی ڈال دی تھی، قبر میں دفنا دیا تھا، اب ہماری خبر انہیں کیسے ہوگی؟ نہیں، یہ مٹیاں، یہ پردے، یہ قبریں، یہ حجاب سر کی آنکھ کے لیے ہیں، مگر وہ سر کی آنکھ سے تو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ تو روح کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ روح کے لیے تو نہ مٹی حجاب ہے، نہ قبر حجاب ہے، نہ دیوار حجاب ہے۔ حضرت خواجہ رسول نما رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی میں ایک مجذوب بزرگ ہو گزرے، بہت بڑے کامل مجذوب۔ دہلی کی جامع مسجد تھی یا کوئی مقام تھا، ایک بہت بڑے محدث اور عالم اپنے طلباء کو فلسفہ کی کتاب پڑھا رہے تھے۔ کیا پڑھا رہے تھے؟ فلسفہ، یونانی فلسفہ کی کتاب۔ فلسفہ پڑھاتے پڑھاتے ایک مقام آیا، اس میں یہ درج تھا کہ آسمان ایسے اجرام ہیں، جرم، جسم، مادے، جن میں خرق و التیام محال ہے، نہ یہ پھٹ سکتے ہیں، کھل سکتے ہیں، اور نہ کھلے ہوئے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفے کی بات ہے، دین اور اسلام اور قرآن اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب کتابوں میں پڑھتے ہیں، درس نظامی میں یہ فلسفے کی کتابیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو لکھ دیا گیا وہ کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق ہے۔ یہ یونانی فلسفہ کی تحقیق تھی، یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آسمان کے پار بھی جایا جا سکتا ہے، واپس بھی آیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ یہ جب امریکہ کے لوگوں کا چاند پر جانے کی بات آئی تھی تو یہ ہمارے علماء کچھ جو فلسفی زیادہ ہیں اور قرآن و سنت کے علم سے نسبت کم ہے، فلسفے اور منطق سے تعلق زیادہ ہے، انہوں نے شور مچا دیا پورے پاکستان میں اور کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، چاند تو چوتھے آسمان پر ہے۔ تو امریکہ والے اپنا جہاز لے کر 4 آسمان کراس کر کے چاند تک کیسے پہنچ گئے؟ آسمان کے پار تو جایا بھی نہیں جا سکتا۔ پر بات صرف اتنی تھی کہ نہ چاند چوتھے آسمان پر ہے اور نہ آسمان کا کراس کرنا ناممکن ہے، دونوں باتیں غلط۔ چاند تو خلا میں ہے، آسمان دنیا سے بھی نیچے۔ اب دشواری یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کتابیں بہت پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، فلسفہ، منطق، فنون کے سمندر عبور کرتے ہیں مگر حضور کی حدیث نہیں پڑھتے۔ جہاں سے علم اصل مستنبت ہوتا ہے ان چشموں کی طرف نہیں جاتے، دوسرے چشموں کی طرف جاتے۔ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا چوتھے آسمان والا۔ یہ یونانی فلسفیوں کی تحقیق تھی، کتاب و سنت اور شریعت میں یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آسمان کے پار جا سکنا نہ جا سکنا یہ شریعت میں ناممکن ہے ہی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آسمان تک کوئی نہ جا سکے، مگر اس کو کراس کرنا اور واپس آنا ناممکنات میں سے نہیں۔ تو وہ جو خواجہ رسول نما کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک عالم اور محدث اور فلسفی
طالب علموں کو جب یہ پڑھا رہے تھے کہ آسمان نہ پھٹ سکتے ہیں نہ بند ہو سکتے، تو ان کے طلباء نے اعتراض کیا، کہا کہ حضرت اگر آسمان کا پھٹنا اور بند ہونا محال یا ناممکن ہے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسد ظاہری کے ساتھ، پورے جسد جسم کے ساتھ آپ معراج پر تشریف لے گئے بھی اور واپس بھی آئے، اور صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم اطہر کے ساتھ۔ تو کیسے گئے؟ اگر آسمان کھل نہیں سکتے تو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پار چلا گیا اور کیسے واپس آ گئے؟ یہ سوال کیا۔ اب وہ جو عالم تھے اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں، وہ دلیلیں دینے لگے، یہ ماجرا، یہ مختلف دلائل طلبہ رد کر رہے ہیں۔ گھنٹوں گزر گئے، ایک عجیب تشکیک اور شک پیدا ہو گیا معراج کے مسئلے میں۔ ایک یونانی فلسفے کے گورکھ دھندے نے حضور علیہ السلام کے معراج کے ایمان میں ایک دراڑ ڈال دی۔ وہ ایک مجذوب حضرت خواجہ رسول نما دہلی کے، وہ قریب بیٹھے سن رہے تھے کہ مولانا صاحب پھنس گئے، فلسفے نے پھنسا لیا، فلسفے نے پھنسا دیا۔ اب طالب الجھ گئے، سنتے رہے، جب دیکھا کہ استاد سے کچھ نہیں بن پا رہا، استاد لاجواب ہو گیا ہے، خواجہ رسول نما کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ مسجد کی بڑی موٹی پکی دیوار تھی، جس طرح یہ دیوار ہے 10 11 12 14 فٹ چوڑی پکی دیوار تھی۔ فرمایا طلبہ اب اپنے استاد سے نہ مت پوچھو، مجھے دیکھو۔ بس وہ تلوار لہراتے ہوئے اس پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے اور واپس بھی چلے آئے۔ فرمایا اس طرح مصطفیٰ چلے گئے تو اس طرح واپس آ گئے۔ تو دوستو، جہاں عالم کا علم جواب دے جاتا ہے وہاں عارف کا سفر شروع ہوتا ہے، عاشق کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں فلسفی رک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، وہاں اللہ کے ولی اور ان کی معرفت اور ان کی دانش شروع ہوتی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ کہنا کہ یہ مٹی قبر سارا کچھ آ گیا اب دکھائی کیسے دیتا ہے؟ بھئی یہ سب اس جسم کے ساتھ ہے، اور جب روح جسم کا وظیفہ اپنا لے تو پھر ایک کیا 1000 مٹیاں اور 1000 دیواریں حائل ہو جائیں، وہ اسی طرح دیکھتی ہے جیسے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا مشارق ارض اور مغارب ارض سمیٹ کر میرے سامنے اس طرح رکھ دیے گئے جیسے کوئی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے خدا کی ساری کائنات کو اور اس کے شہروں کو اس طرح دیکھا ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ یستبشرون، وہ جو پیچھے مرید چھوڑ کے آئے، اولاد چھوڑ کے آئے، متعلقین چھوڑ کے آئے، ان کے حال سے باخبر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب انہیں اپنی نیکی والی راہ پر چلتا دیکھتے ہیں ان کے چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ثابت قدمی سے اسی راہ پر چلتے رہنا، انشاءاللہ تمہارے خوف بھی اٹھا لیے جائیں گے اور تمہارے غم بھی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے فضل پر بھی خوش ہوتے ہیں اور پچھلوں کے نیک کام پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، پھر ان پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، قربت کی نعمت ہوتی، رضا کی نعمت ہوتی، نعمتیں ہوتی، وہ فضل، اور پھر فضل در فضل کیے جاتے ہیں، اللہ پاک کے بار بار دیدار کرائے جاتے ہیں، لذت وصال سے نوازا جاتا ہے، لذت قرب کی شراب پلائی جاتی ہے، لذت رضا دی جاتی ہے، لذت دیدار کے شراب بھر بھر کے جام طہور مولا اپنے ہاتھ سے پلاتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے آوازیں آتی ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، مجھے بن دیکھے میری طرف چلے آنے والوں، اور بن دیکھے مجھے ماننے والوں، اور بن دیکھے میری خاطر جان دے دینے والوں، تم نے بن دیکھے میری خاطر جان دی تھی، آج تمہیں وہ کچھ دکھا رہا ہوں جو کسی اور نے نہیں دیکھا۔ میری آغوش قرب میں آ جاؤ، میرے وصال میں آ جاؤ، میرے دیدار کی لذتیں پاؤ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا، مگر یہ درجے ان کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ پاک کی راہ پر استوار کرتے ہیں، اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی پر استوار کرتے ہیں، اور موت سے اور خوف سے ڈرتے نہیں، پیار کرتے ہیں، ڈرتے نہیں، پیار کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ پر چلتے ہیں،
اور اتنی محنت کرتے ہیں اور اس گھڑی کا انتظار کرتے رہتے ہیں، مولا کب وہ گھڑی آئے گی جب تیرے دین کی خاطر جہاد کرتے کرتے جان تیری راہ میں نثار ہو جائے گی۔ اس راس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں، جن کو اس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے اور اس راہ پر اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں ان نعمتوں سے نوازتا ہے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جذبہ ایمانی سے نوازے اور اپنے دین اور اپنی رضا کے لیے تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔